اس کہانی کے لیکھک ہے ملک فہیم ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے خونی ناگمنی۔ بابا، اس علاقے میں سانپوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ تیمور نے اپنی باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کافی دنوں سے سانپ نہیں مل رہے، لگتا ہے ڈر کی وجہ سے سانپ یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ تیمور کا باپ ناصر اداس لہجے میں بولا۔ بابا، لگتا ہے ہمیں یہ علاقہ اور گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ کل شیرا بتا رہا تھا کہ اس نے سنا ہے کہ راجن پور میں سانپوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ تیمور نے بتایا۔ ہاں بیٹا، سنا تو میں نے بھی ہے۔ پیٹ کے لیے جگہ تو بدلنا پڑے گی۔ اناج کے دانے ہمیں ہر وقت سفر پر لگائے رکھتے ہیں، ناصر نے کہا۔ ہاں بابا، ہمارا مقصد یہی ہے، اور مقدر بھی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں۔ اب تو سانپ بھی انسانوں کی طرح سمجھدار ہونے لگے ہیں، خطرے کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہمارے رزق کے دشمن بننے لگ گئے ہیں۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی ہو جائے، سانپ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمارے رزق کے دشمن نہیں بچ سکتے، کیونکہ رزق دینے والی ذات رب کی ہے، اور رب کی ذات ہر حالت میں رزق سے نوازتی ہے۔ یہی تو اس ذات کی خاصیت ہے، غریب ہو یا امیر، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، انسان ہو یا جانور، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ سمندر میں مچھلیاں ختم ہونے سے یا گاؤں میں سانپ ختم ہونے سے ہمارا رزق ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے رزق کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاں بابا، ہماری زندگی ہی ایسی ہے، تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تیری شادی نہ کر دو، ناصر نے کسی خیال کے تحت سوچا۔ یہ میری شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تیمور حیران ہوا۔ تیری شادی نہیں کرنی کیا؟ نہیں بابا، ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ پھر صحیح، تیمور نے نفی میں سے ہلایا۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ میں نے تو ساتھ والے قبیلے والوں سے بات کی ہے، وہاں ایک سپیرے کی بیٹی ہے، فریدہ، بڑی خوبصورت لڑکی ہے اور اچھی سپیرن بھی، تیرے دھندے کام میں تیری مدد بھی کرے گی، تیمور کے باپ نے اسے سمجھایا۔ بابا ابھی نہیں، ابھی میں آزادی سے اپنے کام کو سمجھنا چاہتا ہوں، سانپوں کے ہر پینترے کو سمجھنا چاہتا ہوں، ناگمنی کی حقیقت۔ تیمور اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ ناصر نے اسے غصے سے ٹوکا۔ تیمور یکدم سے ہم سا گیا۔ اس کے باپ نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اسے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، یہ آج پہلی دفعہ ہوا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ تیمور گھبراہٹ کے بعد ہکلایا۔ ناگمنی کا ذکر تو دوبارہ نہیں کرے گا، ناگمنی اس جان کی دشمن ہے، پتہ ہے اس ناگمنی سے؟ ناصر اچانک کہتے کہتے رک گیا۔ کیا بابا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ ناصر نے تیزی سے پوچھا۔ بیٹا، یہ ناگمنی کا حصول انسان کی موت کا باعث بنتا ہے، اس چکر میں ہرگز نہ پڑنا، اس چکر میں جو سپیرا بھی پڑا اس نے اپنی جان ہی گنوائی ہے۔ سانپوں کی زندگی بڑی پراسرار ہوتی ہے، اس میں گھسنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، انہیں صرف اپنے ذوق کا ذریعہ ہی سمجھو، اس سے مزید کچھ نہیں، ناصر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کہے، تیمور نے کسی فرمانبردار بیٹے کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے باپ کی ہر بات مانتا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے اسے بڑے پیار سے پالا تھا، ماں کی شکل تو اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بابا، اب آرام کریں، کل ہم راجن پور کے لیے نکلیں گے، تیمور نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شانتو کو پہاڑی سے نکال کر ان کی جگہ پر چھوڑ دو، تیمور کے باپ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بابا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کسی نہ کسی زہریلے سانپ کو خیمے کی نگرانی پر ضرور لگاتے ہو، ایسا کیوں؟ تیمور نے پوچھا۔ بیٹا، ہم کام بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، سانپ پکڑتے ہیں، نہ جانے کون سا سانپ ہمارا دشمن بن جائے اور سوتے میں حملہ کر دے۔ انسان سوتا ہے آنکھ بند کر کے، جاگتے میں تو انسان ان کا حل سوچ سکتا ہے، لیکن سوتے میں نہیں، اسی لیے میں کسی نہ کسی سانپ کو جھوپڑی کی نگرانی پر لگا دیتا ہوں۔ شانتو کافی پرانا سانپ ہے اور وفادار بھی، ویسے بھی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تیمور کے باپ نے اسے سمجھایا، اور تیمور نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک طرف بڑی پٹاری اٹھائی اور اس کا پٹارا کھول دیا۔ ایک کالے رنگ کے ناگ نے تیزی سے اپنا سر باہر نکالا، تیمور نے پٹاری زمین پر رکھ دی، سانپ پھنکارتا ہوا پٹاری سے باہر نکل آیا۔ تیمور نے پٹاری کا ڈھکنا بند کر کے واپس اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا اور خود چرپائی پر لیٹ گیا۔ ناگمنی کے موضوع پر اس کے باپ کو کافی غصہ آیا تھا، بشیر اس کا سپیرا دوست تھا، اسی لیے اس سے ناگمنی کا ذکر کیا تھا، لیکن اس نے ناگمنی کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو وہ آپس سے باہر ہو گیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی آگوش میں جا سویا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔
کہ شانتو جھوپڑی میں کبھی رینگنے لگتا اور کبھی کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا۔ وہ واقعی بڑی ذمہ داری سے جھوپڑی کی نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک جھوپڑی میں دوسری پھنکار سنائی دی۔ شانتو نے تیزی سے گردن گھمائی۔ اس کے پیچھے اسی جیسا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سانپ نے تیزی سے شانتو پر حملہ کیا۔ دونوں سانپوں میں خونی اور خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ کبھی شانتو اس سانپ پر بھاری پڑتا تو کبھی وہ سانپ شانتو پر بھاری پڑتا۔ کافی دیر یہ جنگ جاری رہی۔ آخرکار یہ جنگ شانتو کی موت پر ختم ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ شانتو نے آسانی سے جان دے دی تھی، بلکہ اس نے دوسرے سانپ کو کافی حد تک زخمی بھی کر دیا تھا۔ وہ سانپ بھی زمین پر پڑا لمبی لمبی پھنکاریں مار رہا تھا۔ اچانک تیمور کے باپ ناصر کی آنکھ کھلی۔ اس کی نگاہ زمین پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ آواز دے کر وہ تیمور کو اٹھاتا، زمین پر پھنکاریں مارتا سانپ یکدم اچھلا اور ناصر کے پاؤں پر ڈنگ مار دیا۔ ناصر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تو تیمور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ پہلے زمین پر مردہ حالت میں پڑے شانتو پر پڑی اور پھر وہ جلدی سے اپنے تڑپتے ہوئے باپ کی طرف بڑھا۔ بابا، یہ کیا ہو گیا؟ تیمور بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ بیٹا، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، تیمور کا باپ اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا۔ بیٹا، میں تمہیں برسوں پرانے ایک راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بابا، بولیے، تیمور نے روتے ہوئے پوچھا، مگر ناصر کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تیمور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پورے بنگلے میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ بنگلے کے سارے ملازمین ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور اس گھر کا سب سے بڑا امداد حسین ملازموں پر برس رہا تھا۔ کمبختو، ڈھونڈو اس سانپ کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، امداد حسین چلاتے ہوئے بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امداد حسین کی بیوی نے اپنے کمرے میں ایک سانپ دیکھا تھا جو حمیرہ کے چیخنے پر یکدم رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ امداد حسین کے ملازموں نے پورا بنگلہ چھان مارا، مگر وہ سانپ کہیں بھی نہیں ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سانپ کو آسمان کھا گیا تھا یا زمین نگل گئی تھی۔ مالک، ہم نے پورا بنگلہ چھان مارا ہے، مگر وہ سانپ کہیں بھی نہیں ہے۔ آخری کوشش کرنے کے بعد ملازمین نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ نکمے ہو گئے ہو تم سب کے سب، ایک سانپ کو نہیں پکڑ سکتے تم؟ امداد حسین کا پارا مکمل طور پر چڑھا ہوا تھا۔ بیٹا، ایک سانپ ہی تو تھا، نکل گیا ہوگا، امداد حسین کی ماں جنت بی بی نے کہا۔ بالکل بھیا، وہ چلا گیا ہوگا، اب اتنے ملازمین ڈھونڈ رہے ہیں، آخرکار اسے اپنی جان پیاری ہے، امداد حسین کے بھائی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، جو امداد حسین سے چھوٹا تھا۔ ابو، میں نے ایک سانپ کبھی نہیں دیکھا، اللہ کرے کبھی دیکھو بھی نہ، فہد کی ماں حمیرہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا خوفناک سانپ تھا کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلو اب اپنے اپنے کمروں میں، وہ سانپ چلا گیا ہوگا، جنت بی بی نے کہا تو سب اسباب میں سر ہلا کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ ابو، یہ سانپ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ فہد نے امداد حسین سے پوچھا۔ تم چپ نہیں کرتے، ایک تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، حمیرہ نے غصے سے فہد کو ہاتھ دکھایا۔ بیگم، بچوں کو ایسے نہیں ڈانٹتے، بلکہ پیار سے سمجھاتے ہیں، امداد حسین نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے لاڈ پیار نے ہی اسے بگاڑا ہے، دن بدن ضدی ہوتا جا رہا ہے۔ ارے بچہ ہے، سمجھ جائے گا میری جان، امداد حسین پیار سے بولا۔ بچپن ہی سے تو بچہ سمجھتا ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی عادتیں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، حمیرہ نے کہا۔ وہ دنوں اب اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ اچھا، آج کے بعد میں تم ماں بیٹے کے بیچ میں نہیں آؤں گا، امداد حسین نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جنت بی بی بیڈ پر لیٹی گہری سوچوں میں مبتلا تھی۔ وہ بنگلے میں آنے والے اس سانپ کے بارے میں سوچتی رہی جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ یہ سانپ، جنت بی بی پریشانی سے بڑبڑائی۔ صبح کسی سپیرے کے پاس جاؤں گی، جنت بی بی خود سے ہم کلام ہوئی۔ انہیں پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر بڑے جگ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ان کی نظر نیچے قالین پر پڑی۔ وہاں ایک کالے رنگ کا بڑا سانپ رینگ رہا تھا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ جنت بی بی نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سائڈ دیوار پر ایک کلہاڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ جنت بی بی نے ہولے سے دیوار سے وہ کلہاڑی اتاری اور ہلکے ہلکے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ ان کے ہاتھ مضبوطی سے کلہاڑی پر جمے ہوئے تھے۔ ان کی دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور دل کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جنت بی بی کافی بہادر عورت لگتی تھی، اسی لیے تو اس نے اپنے کسی بیٹے یا ملازم کو بلانے کی زحمت تک نہ کی تھی۔
لگتا تھا جیسے وہ خود ہی سانپ کا کام تمام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مضبوطی سے پکڑی ہوئی کلہاڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری، اور یہی جنت بی بی کی سب سے بڑی پھول تھی۔ اسی وقت جنت بی بی کی زوردار چیخ نکلی اور وہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ وقت کے بارے میں کافی باتیں مشہور ہیں، پر ایک اچھی مثال یہ مشہور ہے کہ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تیمور کا برا وقت بھی گزر گیا تھا۔ باپ کی موت کا صدمہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی شکل میں آیا، مگر وقت نے اس کے آنسو خشک کر دیے تھے۔ وقت کی ایک اچھی مثال اور بھی مشہور ہے کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کسی سے کتنی بھی محبت کر لی جائے، لیکن جب سانسوں کی ڈور اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کسی شے پر چھائی ہوئی دھند کی طرح اس کی یادیں بھی دھندلی ہو جاتی ہیں۔ مگر جب اپنا کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ انتقام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تیمور کو سانپوں سے نفرت ہو گئی تھی، سوائے شانتو کے، جس نے اپنی جان دونوں باپ بیٹوں کو بچاتے ہوئے دے دی تھی۔ دوسرے سانپ نے شانتو کی جان توڑ کوششوں کے باوجود ناصر کی جان لے لی تھی۔ تیمور اپنے دشمن سے بھی انجان تھا، لیکن اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ سانپ بہت طاقتور تھا اور انسانی شکل بھی اپنا سکتا تھا۔ تیمور اپنا گاؤں چھوڑ کر راجن پور آ گیا۔ پیٹ کی بھوک کوئی غم نہیں دیکھتی، یہ انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیمور بھی اس وقت ایک سنسان جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کا تھیلا اس کے کاندھے اور بین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جھاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ تیمور نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظر ایک بلند ٹیلے پر پڑی۔ وہ اس ٹیلے کی طرف بڑھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس نے بین بجانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور کو جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو جھاڑیوں سے نکل کر رینگتا ہوا تیمور کے قریب کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ تیمور کافی دیر بین بجاتا رہا، اور پھر اس کی سانس کمزور پڑنے لگی تو اس نے تیزی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سانپ کو پکڑ لیا۔ سانپ کافی طاقتور تھا، وہ تیمور کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ تیمور نے دوسرے ہاتھ سے تھیلے سے پٹاری نکالی اور سانپ پٹاری میں رکھنے کے بعد پٹاری واپس تھیلے میں رکھ لی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ تیمور کو یقین تھا کہ اس سانپ سے کافی زہر نکلے گا۔ یہ تھا اس کہانی کا پہلا پارٹ۔ خونی ناگمنی کہانی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔